قسم اللہ کی میرا نبی سب سے نرالا ہے، زمین سے آسمان تک بس اسی کا بونے والا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحمت کرنے والا۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے شہر کے اس قدیم مدرسے مہد انور میں حضرت مولانا ساجد صاحب مدد ذلو علیہ ہمارے بڑے ہیں، یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس مدرسے کے روح رواں ہیں۔ آج کے سالانہ جلسے کے موقع پہ بہت سارے مہمان ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں۔ ہم سب تو ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، اکثر ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو اصل تو آج مہمانوں کو سننا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بس ایک چھوٹی سی گزارش آپ حضرات سے کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے، ان کا نام تھا بہلول دانا۔ بہلول جو تھا وہ سدرا تھا، سدرا سمجھتے ہیں جن کا دماغ کم چلتا ہے، مجنوں۔ تو بہلول دانا جو تھے بغداد میں رہتے تھے، تو مجنوں تھے، سدرے تھے۔ تو حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت جنید بغداد کے سب سے بڑے امام تھے، وہ ایک دن سیر کر رہے تھے تو ان کی نگاہ پڑ گئی بہلول پر۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا میں بہلول سے ملنا چاہتا ہوں۔ شاگردوں نے کہا حضرت یہ تو دیوانہ ہے، آپ کی بے عزتی کر سکتا ہے، مت ملے۔ کہ نہیں یار ملنا ہے۔ بہلول کے پاس گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا کون ہے بھائی؟ کہا جناب میں جنید بغدادی ہوں۔ کہا کون جنید بغدادی؟ کہا جناب یہاں حدیث پڑھاتا ہوں، امام ہوں۔ اوہو اچھا تو بہت بڑا مولوی ہے بھائی۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، فرمایا اچھا تو بہت بڑا عالم ہے، تجھے کھانا کھانے کی جانچ تو ہوگی، کھانا کھانے کا طریقہ تو آتا ہوگا تجھے مجھے مل ہی گیا تو خدا کے لیے کھانا کھانے کا طریقہ بتا دے۔ اب امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شروع ہوئے کہ کھانا جب کھایا جائے تو دسترخوان لگایا جائے، برتن پاک ہو، ہاتھ پاک ہو، دعا پڑھی جائے، اللہ کی ثنا کی جائے، درود پڑھا جائے۔ اب حضرت یہ بیان ابھی کر رہے تھے کہ وہ بہلول غصے سے اٹھا، بہلول دانا غصے سے اٹھا اور اس نے کہا یار تو اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے اور تجھے تو کھانا کھانے کا بھی نہیں پتا، کھانا کیسے کھانا۔ وہ اٹھ کے آگے بھاگ گیا۔ چیلوں نے آ کے حضرت امام جنید بغدادی کو کہا حضرت ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ کی بے عزتی کر دے گا، اب پتہ لگ گیا؟ فرمایا نہیں میں پھر ملوں گا۔ پھر چند قدم جب وہ چل پڑا، حضرت امام جنید بغدادی پھر گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے بھائی؟ فرمایا میں جنید بغدادی ہوں حضرت، یہاں بغداد میں حدیث پڑھاتا ہوں۔ اچھا تو بہت بڑا آدمی ہے، اللہ کے بندے تجھے تو سونے کی بڑی تمیز ہوگی کہ رات کو سوتے کیسے، سنت طریقہ کیا ہے سونے کا۔ حضرت جنید بغدادی کو پھر زمین پہ بٹھا لیا۔ حضرت جنید بغدادی بتانے لگے دائیں کروٹ سونا ہے، ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے سونا ہے، دعا پڑھ کے سونی ہے، چاروں کل پڑھ کے سونا ہے۔ ابھی بات جاری ہے کہ وہ غصے سے اٹھا، ریت کی 2 مٹھیاں اٹھائیں، حضرت امام جنید بغدادی پر ڈالی اور فرمایا تجھے تو سونے کی بھی جانچ نہیں آتی کہ رات کو سویا کیسے جائے گا۔ آگے چلا گیا۔ اچھا مولوی کئی بار اچھے بھی ہوتے ہیں نا تو چیلے نہیں ٹکنے دیتے۔ کوئی لیڈر، کوئی بندہ بڑھیا بھی ہو نا، کوئی بابا، کوئی پیر فقیر بڑھیا ہو، چیلے نہیں ٹکنے دیتے اس کو۔ اب حضرت امام جنید بغدادی کے چیلے آگے پیچھے، حجی حضرت منع کیا تھا، اب 2 دفعہ بےعزتی کروا لی، تسلی ہوئی کہ نہیں؟ بھائی 2 دفعہ اس سے تمہاری بےعزتی ہو گئی، کچھ تسلی ہوئی؟
امام جنید بغدادی بات کو سمجھتے تھے، وہ فرمایا نہیں نہیں میں پھر جاؤں گا، پھر گئے، سلام کیا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا حضرت میں جنید بغدادی ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، جس کو کھانا کھانے کی جانچ نہیں اور جس کو رات کو سونے کی تمیز نہیں ہے۔ فرمایا اچھا پھر تجھے دوسرے کے ساتھ کلام کرنا تو آتا ہوگا، بات کرنی تو آتی ہوگی؟ فرمایا ہاں آتی ہے، میرے بڑوں نے سکھایا کہ جب جلسہ ہو، جب تقریر کی جائے تو پہلے اللہ کی ثنا بیان کی جائے، پھر رسول اللہ کی سیرت بیان کی جائے، رسول اللہ پر سلام بھیجا جائے، پھر آگے کی باتیں کریں۔ اس کو پھر غصہ آیا، فرمایا تجھے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ جنید بغدادی نے دونوں ہاتھ پکڑے بہلول کے اور فرمایا حضرت جب تک تم مجھے یہ 3 راز کی باتیں بتاتے نہیں تب تک میں تیری پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سنو بہلول نے کیا کہا، اس کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بہلول دانا نے کہا کہ مولوی صاحب، میاں جی، چودھری صاحب، اے بڑے بڑے امام صاحب اور بڑے بڑے سیٹھوں پردھانوں، فرمایا کھانا کھانے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ دسترخوان اچھا ہو، ڈائننگ ٹیبل اچھا ہو، قورمے بریانی پکی ہوئی ہو، روٹیاں اچھی ہوں، برتن اچھے ہوں، کھلانے والا اچھا ہو، بنانے والا اچھا ہو۔ فرمایا یہ نہیں جنید کہ کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے، فرمایا کھانے کی تمیز یہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھنے والا کھانے کا لقمہ توڑے تو وہ لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، کیونکہ حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال کا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھنے سے، آج اچھے اچھے لوگوں کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ جو جتنا نزدیک آتا ہے خدا کے نظر آتا ہے وہ اتنا بڑا ڈاکو بن گیا۔ جو زیادہ دیندار بنے انہوں نے حلال، انہوں نے سوچا بھی اللہ تعالیٰ تو ہمارے گھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہماری صبح شام سلام دعا ہے، ہم تو روز درود بھیجتے ہیں، جو مرضی کر لو۔ نہیں، جس کے حلق سے لقمہ حرام نیچے اتر رہا ہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے کوئی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ پھر امام جنید بغدادی نے دوسری بات بتائی، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جنید لکھ لو اس بات کو تختی پر کہ رات کو یہ جو تم عمل بتاتے ہو کہ دائیں کروٹ سو، درود پڑھ کے سو، چاروں کل کے پل پڑھ کے سو، یہ تو صرف عمل ہیں، مسنون دعائیں ہیں۔ رات کو اصل سوتا وہ ہے جو گناہوں سے معافی مانگ کر دوسروں کا دل میں سے دوسروں کی برائی نکال کے سوتا ہے، جو دشمنی لے کے سوتا ہے وہ سوتا جاگتا ایک برابر ہے، اس کا سونا سونا ہے۔ فرمایا گفتگو کی تمیز یہ کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو کہ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، فرمایا گفتگو کی تمیز یہ ہے کہ بات کرنے والا جب بولے سچ بولے، جب بولے ایمانداری سے بولے، سرمایہ داروں کو دیکھ کے قرآن نہ بدلے، چودھریوں کو دیکھ کے قرآن نہ بدلے، حکومت کے ڈر سے قرآن کی تفسیر تبدیل نہ کرتا ہو۔ اگر وہ سچ نہیں بولتا تو پھر اس کا بولنا نہ بولنا ایک برابر ہے۔ سچ بولنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بندہ بولے تو سچ بولے، اگر سچ نہیں بول سکتا تو پھر اس کا چپ رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ جھوٹ کا گناہ اپنے اوپر لے۔ ان 3 باتوں کو پلے باندھ لیجئے، باندھ لیں انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے میرے بھائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کون سی پتہ ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ کی سنت ہے جب سوچیں اچھا سوچیں۔ کیسے سوچیں؟ نہیں جب سوچیں، جب سوچیں۔ اب ہم کیسے سوچتے ہیں؟ ہم تانا دے کے سوچتے ہیں، ہم دوسرے کی طرف بددیانتی سے، ہم اپنے علماء کے متعلق غلط سوچتے ہیں، بھائی کے متعلق غلط سوچتے ہیں، پڑوسی کے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کی شان ہے یہ کہ وہ جب سوچتا ہے تو اچھا۔ ہم کیسے سوچتے ہیں؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے نا، ہم اس کے گھر جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے بیمار ہے، ہم ہمارے تایا بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے۔ اللہ کے بندے، رسول اللہ نے فرمایا میں خوشیاں بانٹنے آیا ہوں،
ہم لوگوں کو ہمت بڑھانے آئے ہیں، ہمت توڑنے نہیں آئے. لوگوں کی ہمت بڑھائیے، گرتے ہوئے کو اٹھائیے. اور یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں. میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا نا، اس نے آگے چگلی کرنے کی کوشش کرنی تو یہی پوچھا کرتے تھے تو دین کے لیے کیا کر سکتا ہے. اور میرے سے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ کبھی کسی بھوکے کو ہاتھ پکڑ کے چپکے سے کھانا کھلایا ہے؟ کبھی رستے سے کوئی پتھر ہٹایا ہے؟ کوئی بہن جو غریب ہے چپ کر کے جا کے اس کے ہاتھ میں چند پیسے رکھے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کبھی اپنے کسی بھائی کو دلاسا دیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر یہ جو مسجد میں ہم کر رہے ہیں اس کا اثر ہم پر نہیں ہو رہا. یہ صرف دکھانے کی باتیں ہیں. نماز وہی ہے جو آپ کو نیکی کی طرف لے جائے. جس کی نماز اس کو نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتی، یقیناً وہ نماز اللہ کے آگے. دعا کیجئے، پھر بات ہوگی انشاءاللہ. مہمان آئے ہوئے بہت سارے، تو ان مہمانوں کو اطمینان سے سنیں انشاءاللہ. میرے ساتھ مل کے دو ہی نعرہ لگا لیں بس. فلسطین کے مجاہدین کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے، وہاں کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کے تقدس کے لیے نعرہ تکبیر! فلسطین زندہ باد! مزہ نہیں آیا؟ میں تو مولانا صاحب نے بریانی لگا رکھی ہے، پھر بھی آہستہ بولنے یار. فلسطین زندہ باد! فلسطین زندہ باد!